الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت اہم کویسچن کا، بہت اہم سوال کا جواب آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں بھی بچپن سے ہی یہ سوچتا چلا آیا ہوں، اور آپ بھی بہت سارے لوگ آپ میں سے جو دین کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، دین میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں فرقہ واریت کی وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں فرقہ واریت میں مبتلا ہیں جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری نماز ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے؟ تو پھر ہم آپس میں جھگڑتے کیوں ہیں، آپس میں لڑتے کیوں ہیں، اور وجہ کیا ہے ہمارے آپس میں اس لڑائی جھگڑے کی، فرقہ واریت کی؟ تو ناظرین، اس کی جو مین وجہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری وجہ بتا دی ہے۔ ہم ایک اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، پھر سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انداز میں بات کرتا ہے کہ دلوں کو منور اور روشن دل ہو جاتے ہیں، اور نورانیت سے بھر جاتے ہیں دل ہمارے۔ پارہ نمبر 2 ہے، سورہ بقرہ ہے، سورت نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر ہے اس کی 213۔ تلاوت شروع کرتے ہیں اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی یہ وجہ بتا رہا ہے فرقہ واریت کی، اور یہ صرف کوئی یہودیت یا نصرانیت کی فرقہ واریت کی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتوں کی بات کی ہے، اور اس کے اندر امت محمدیہ بھی شامل ہے۔ بالکل امت محمدیہ بھی اللہ تعالیٰ نے رینڈم بات کی ہے، اجمالی بات کی ہے، اور سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ امت محمدیہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ایسے ہی امت محمدیہ کے اندر بھی فرقہ واریت جو ہوگی وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں آیت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا جو مبشرین تھے، یعنی بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، جہنم سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے ڈرانے والے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، جو کتاب حق تھی، بالحق کی، حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، جس بات میں وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑوں کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس کتاب میں جن کو وہ کتاب دی گئی انہوں نے آپس میں اختلاف جو ہے صرف اس وجہ سے کیا، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، بغیم بینہم، اب ان کے اندر جو ضد تھی، جو سرکشی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور ہدایت عطا فرمائی اس چیزوں میں، ان چیزوں میں جن میں لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حق کیا ہے۔
واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ 213 نمبر آیت ہے، آپ اس کو سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، بار بار پڑھیں، آپ کو خود ہی سارے فرقہ واریت کی سمجھ آ جائے گی A to Z کہ فرقہ واریت ہے کیوں لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا سمجھا دیا۔ لے جی دوبارہ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، امت ایک ہی تھی، لوگ ایک ہی دین پر تھے، لوگ ایک ہی دین پر تھے، لوگ ایک امت تھے۔ کب سے؟ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں نازل فرمایا، مبعوث فرمایا، تو آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد در اولاد ایک ہی امت تھی۔ اس مطلب کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی فساد ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا، شروع کیا۔ کیسے جھگڑنا شروع کیا؟ پتہ ہے کیوں؟ جب لوگ اپنی منمانیاں شروع کرتے ہیں، فساد وہاں سے شروع ہوتا ہے، جب لوگ اپنی منمانیاں شروع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اختلاف ہونا یہ فطری امر ہے، اختلاف ہونا فطری امر ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، کوئی مسئلہ نہیں اختلاف ہونے میں۔ لیکن کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، سنت کی طرف رجوع کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپس میں کسی بات میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث، سنت۔ دیکھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا کہہ رہی ہے، اس کے بارے میں سنت کیا کہہ رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ختم ہو جائے گا، یا اس حد تک رہے گا کہ جیسے آٹے میں نمک کے برابر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اتنے چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جی ہاں، آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی امت تھی، لوگ آتے گئے نسل در نسل، نسب در نسل، اور پھر لوگوں نے منمانیاں شروع کر دی۔ اور بجائے اس کے کہ بات کو آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹاتے، بات کو انہوں نے اپنی منمانیوں سے فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین دیکھیں، چاہے ہوں آدم علیہ السلام، چاہے ہوں یہودی، چاہے ہوں عیسائی، چاہے ہو امت مسلمہ، چاہے ہو آدم علیہ السلام کی امت، چاہے ہو شیس علیہ السلام کی امت، اور چاہے ہو وہ نوح علیہ السلام کی امت۔ میں اس امت کی بات کر رہا ہوں کہ جو امت اجابت ہوتی ہے، یعنی جو ایمان لے آتے ہیں۔ ایک امت دعوت ہوتی ہے، جن کو ہم نے ایمان کی دعوت پیش کرنی ہوتی ہے، وہ امت نہیں میں کہہ رہا۔ چاہے کوئی بھی امت ہو، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی امت ہو، اختلاف ہونا فطری امر ہے، لیکن اس اختلاف کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، یا جو اللہ نے وحی نازل کی ہے، یا جو صحائف نازل کیے ہیں، ان میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور سر جھکاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ میں بتانے لگا تھا کہ اختلاف ہوتا کیوں ہے، اور وہ اختلاف جھگڑے کا، نزاع کا باعث کیوں بنتا ہے۔ قرآن مجید میں بتایا بغیم بینہم، سرکشی، ضد اور اناد۔ سرکشی، ضد اور اناد، یہ کن کی سرکشی، ضد اور اناد؟ یہاں پہ مین جو لوگ ہیں وہ علماء مراد ہیں۔ جی ہاں، علماء۔ اب علماء سرکشی اور اناد اور ضد کیوں کرتے ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی ریزن جو ہوتی ہے نا، سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتے ہیں امراء۔ جی، اب یہ کہیں گے کہ امراء جو ہوتے ہیں، جو پوش طبقہ ہوتا ہے نا معاشرے کا، جو پوش طبقہ، وہ اس علماء کے اندر جو سرکشی، ضد اور انا ہوتی ہے نا، اس کا باعث سب سے پہلے وہ حکمران طبقہ اور وہ امراء طبقہ، وہ پوش طبقہ بنتا ہے۔ وہ کس وجہ سے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے،
دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو وہ جو عمرا لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے قانون الگ ہونا چاہیے اور غریبوں کے لیے قانون الگ ہونا چاہیے. ہمارا سٹیٹس ہے, ہم پوش لوگ ہیں, ہم ایلیٹ کلاس ہیں, ہمارے لیے الگ ہونا چاہیے قانون اور غرباء کے لیے الگ قانون ہونا چاہیے. یعنی یوں سمجھے کہ امیر کے بیٹے نے شراب پی لی, اس کے لیے ساری معافیاں ہیں. غریب کے بیٹے نے شراب پی لی, اس کے لیے سزا ہے. امیر کے بیٹے نے چوری کر لی, اس کے لیے سزا ہے. غریب کے اس کے لیے سزا نہیں ہے. غریب کے بیٹے نے چوری کر لی, اس کے لیے سزا ہے. مطلب ایسے ہی ساری چیزوں میں چلے جائیں. چاہے یہ آدم علیہ السلام کی امت تھی, چاہے یہ نوح علیہ السلام کی امت تھی, چاہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی, چاہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت تھی, چاہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک ہی بات ہے. عمراء جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس ہیں, ہمارے لیے الگ قانون ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے جو جڑ فرقہ واریت کی سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے. عمراء کہتے ہیں ہمارے لیے الگ قانون بنایا جائے. اب وہ کیا کرتے ہیں عمراء اس کام کے لیے؟ وہ اس کام کے لیے علماء کو استعمال کرتے ہیں. وہ علماء کو استعمال کرتے ہیں. اب علماء کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے پیسہ لگایا جاتا ہے, فتویٰ نویسی, کہ یہ پیسے لے لو اور فتویٰ دے دو. ٹھیک ہے, سود حرام ہے. کسی بڑے مفتی سے جو ہے اس کو کوئی 10-15 کروڑ دے دیا یا 10-15 ارب دے دیا, کہا فتویٰ دو, سود حلال ہے, فتویٰ لے لیا. اور اس طرح کے من گھڑت من مانے فتوے آپ کو نیٹ پہ ہر طرح کے فتوے ملیں گے. اور ان کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیسہ, اس کے پیچھے دولت, اس کے پیچھے جناب برانڈ. جو برانڈ پیسہ لگا رہے ہیں اور جن برانڈز کا مفادات ہیں جن برانڈ کے, وہ اس کے پیچھے ہیں. وہ جو ہے ان علماء سے ناحق فتوے لے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں فتوے. ٹھیک ہے, فلیکسیبلٹی, یعنی فلیکسیبلٹی کو استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ فلیکسیبلٹی کرتے ہیں نیگیٹو, یعنی پازیٹیو کے لیے نہیں, نیگیٹو کے لیے یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, عمراء جو ہوتے ہیں وہ علماء کو یوز کر کے سب سے پہلے وہ اس میں وہ دین کے اندر تفریق ڈالتے ہیں, فرق ڈالتے ہیں. اب دیکھیں جب ایک عالم مل گیا, اب ظاہر ہے کہ لکل ذی علم علیم, ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اس سے اختلاف بھی لوگ کریں گے. اب پھر وہ دوسرے کو خریدیں گے. عمراء جو ہیں, عمراء ایلیٹ کلاس اور حکمران طبقہ, پھر وہ دوسرے کو خریدیں گے, پھر وہ تیسرے کو خریدیں گے, پھر وہ چوتھے کو خریدیں گے. اور اس طرح کر کے وہ جو ایک بہت بڑا عالم خریدا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک پوری کلاس بن جائے گی علماء کی. وہ ساری کلاس جو ہوگی ان کا ایک ہی فتویٰ ہوگا. کیا ہوگا فتویٰ؟ جس کے پیچھے پیسہ ہوگا, جس کے پیچھے برانڈ ہوں گے, جس کے پیچھے انویسٹمنٹ ہوگی ساری, اور وہ سارے فتویٰ دے رہے ہوں گے. اب عام لوگوں کو لگے گا کہ یہ بالکل عالم صاحب حق کہہ رہے ہیں, عام لوگوں کو یہی لگے گا. لیکن اہل حق جو علماء ہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ بات غلط ہے, یہ صحیح نہیں کہہ رہے, اور یہ بک گئے ہیں علماء. اب اہل حق جو ہوں گے پہلے زیادہ ہوں گے, لیکن جیسے جیسے عمراء وہ علماء کو خریدتے جائیں گے ویسے ویسے آہستہ 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 اہل حق کم ہوتے جائیں گے. اور کم ہوتے ہوتے پھر کیا ہوگا جی, فرقہ بن جائے گا, ایک اہل حق کا, ایک دوسرے لوگوں کا. اب جو عام لوگ ہیں وہ اس بات میں تردد کا شکار ہو جائیں گے کہ یہ طبقہ حق ہے یا یہ طبقہ حق ہے. عام لوگوں کا اتنا نالج نہیں ہوتا, وہ اتنی ریسرچ نہیں کر سکتے, وہ اتنی گہرائی میں نہیں جا سکتے, وہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے, وہ پوری احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کس کو دیکھنا ہوتا ہے؟ انہوں نے علماء کو دیکھنا ہوتا ہے. ان کے سامنے دین کا جو فیس ہے وہ علماء ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ علماء کو دیکھتے ہیں کہ کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے, کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے, کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے, تو وہ پھر عوام بھی فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ان کو جو بات جس عالم کی صحیح لگتی ہے وہ اس کے گروپ میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے گروپ میں چلا گیا, فرقہ واریت سٹارٹ ہو گئی, اور یہ بھڑکتی گئی. اچھا, اب دوسری وجہ فرقہ واریت کی, انصاف نہ ہونا. کیا چیز؟ انصاف نہ ہونا. اب انصاف نہ ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کی وجہ بھی عمرا ایلیٹ کلاس ہی بنتی ہے، یعنی کہ وہ جس کی میں نے پہلے بھی وجہ بتا دی کہ امیر کے لیے انصاف ہو رہا ہے، غریب کے لیے انصاف ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایلیٹ کلاس ہی بنی۔ اس کے بعد وہی بات فتویٰ نویسی کہ امیر کہتا ہے میرے لیے یہ مسئلہ بدل دو، میرے لیے مسئلہ بدل دو، میرے لیے کوئی رستہ نکالو، میرے لیے کوئی شک نکالو، میرے لیے کوئی رستہ نکالو۔ تو پھر وہ علماء کو یوز کر کے علماء ان کے لیے راستے نکالتے ہیں، اور وہ راستے جب نکلتے ہیں جواز کے تو پھر جو ہے اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر جو ہوتا ہے کیا اسے کہتے ہیں امت جو ہے تفرقے بازی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک چیز کے اندر جب 2 3 4 آپشن ہوں اور سمجھ آ رہی ہو کہ یہ حق کا رستہ ہے، جان بوجھ کے اس میں غلط رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ وہ جو عالم ہوتا ہے اس کے اپنے دل کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ شبہ ہوتا ہے، وہ بات ہوتی ہے کہ میں نے غلط رستے کی طرف جانا ہے۔ تو وہ جب اس کے اپنے دل میں حق نہیں ہوتا، دل کے اندر اس کے وہ کوئی کسی حد تک وہ شیطانیت ہوتی ہے، رزلٹ میں کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ راستہ اختیار کرتا ہے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر اس کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اور آج کے دور میں اختلافات کی وجہ، فرقہ وارد کی وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ فالوورز ہیں، یعنی آپ کے ایک فالوورز بن گئے ہیں اور وہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ جو مخصوص طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہماری سلیبرٹی ہے یا یہ جو ہمارا ولاگر ہے یہ کوئی ایسی بات کرے، یعنی ہماری مرضی کے خلاف بات کرے۔ تو رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو ولاگر ہے اس کو اپنے سارے آڈینس کا پتہ ہے کہ میرے آڈینس کیا سوچ رکھتے ہیں، میری آڈینس کا کیا وہ ان کا ذہن ہے، کس طرح کی فرقہ واریت وہ چاہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی ہی باتیں کرے گا جس طرح کی اس کی آڈینس چاہتی ہوگی۔ فرقہ واریت کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور جو علماء ہیں ان میں ایک بہت بڑی وجہ جو مساجد کی انتظامیہ ہے، وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے فرقہ واریت کی، کیونکہ مساجد کی انتظامیہ جو ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں مختلف مکاتب فکر کے بڑے علماء سے، اور پھر ایک عالم ان کے اندر آ کے حق بات کرے اور وہ کہے کہ یہ بات حق ہے اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ حدیث کہہ رہی ہے، تو مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے کہ ہمیں نہ قرآن بتاؤ، ہمیں نہ حدیث بتاؤ، ہمیں وہ بات بتاؤ جو ہم تم سے سننا چاہتے ہیں، جو فلانا عالم کہہ رہا ہے، ہمیں اس کی فکر بتاؤ، ہمیں اس فرقے کی فکر بتاؤ۔ تو یہاں اس ممبر پہ بیٹھ کے، اس کرسی پہ بیٹھ کے، اس مصلے پہ بیٹھ کے ہمیں وہ بات کرو جو ہمارے مکتبہ فکر کو ریپریزنٹ کرے۔ ہمیں حق بات سے غرض نہیں ہے، ہمیں اپنے مکتبہ فکر سے، ہمیں اپنے فرقے سے غرض ہے۔ تو ناظرین یہ بھی ایک وجہ ہے فرقہ واریت کی۔ آئیے برکت کے لیے دوبارہ آیت کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور کیوں فرقہ واریت ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ لے پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ تو ایک ہی امت تھے آدم علیہ السلام سے لے کر کافی دیر تک، پھر ان میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہ میں تشریح بھی کرتا جاتا ہوں، جب میں عربی پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا تو مطلب ہوگا کہ یہ ترجمہ ہے، اور اس کے بعد جب الفاظ میں کہوں گا اس کا مطلب ہوگا وہ تشریح ہے۔ پہلے چند الفاظ ترجمہ پھر آگے تشریح۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ ایک ہی امت تھے کافی عرصے تک۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پھر جب ان کے اختلافات بڑھتے گئے، ان کے جھگڑے فسادات، ان کی فرقہ واریت بہت حد تک بڑھ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو خوشخبریاں سنانے والے تھے، جو ڈرانے والے تھے، اور ان انبیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور وہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی۔ اور اس کتاب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان میں فیصلہ کر دے، حق کے ساتھ فیصلہ کر کے بتا دے کہ یہ حق پہ ہے
اور یہ حق پہ نہیں ہے، یہ ناحق ہے۔ اچھا اب کیا ہوا جناب، یہ تو قرآن مجید بھی آ گیا، اور یہاں نبیین میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں، ان میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سارے انبیاء ہیں، اور وانزل معہم الکتاب ہے، اس میں قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے، اور ظاہر ہے قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور قرآن اس لیے نازل ہوا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ اس کے بعد کہ ان کے پاس حق کتاب آ گئی روشن نشانیاں لے کے۔ اختلاف کن لوگوں نے کیا؟ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سرکشی تھی ان کے دل کے اندر، حسد تھا، عناد تھا، علماء کا آپس میں حسد تھا، فرقہ واریت، اس فرقے کے اس فرقے سے حسد ہے، اس عالم کا اس عالم سے حسد ہے، اور اس وجہ سے نہیں وہ جھگڑ رہے کہ حق کیا ہے، جھگڑ اس بات سے رہے ہیں کہ حسد کی وجہ سے، آپس میں عناد کی وجہ سے، آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے فرقہ واریت ساری ختم ہو جائے گی، ایک ہی آیت جو ہے وہ سمجھ لیں اس کا مطلب، ساری فرقہ واری ختم ہو جائے گی۔ اناد کی وجہ کیا بتائی؟ باغیم بینہم، آپس میں حسد، بغض، اناد۔ آپ سارے علماء، سارے عوام، ساری امت مسلمہ اپنے اندر سے بغض، حسد، اناد جو فرقہ واریت کی وجہ سے ہے وہ ختم کر دو، ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ لو جی جڑ کا خاتمہ ہو گیا ساری فرقہ واریت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں ساری فرقہ واریت کا جڑ سے خاتمہ کر دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ حسد ختم کر دے، اناد ختم کر دے، بغض ختم کر دے، مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے حق سننے کی توفیق عطا فرما، جو فرقہ واریت کی وجہ سے میرے دل میں حسد، بغض، اناد ہے سارا ختم کر دے۔ لیں جی اہدنا الصراط المستقیم کہیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، ساری فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فرقہ واریت کی وجہ کیا ہے، فرقہ واریت کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرقہ واریت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، فرقہ واریت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔